العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ آج کا موضوع ہے گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے طریقے۔ گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے طریقے، اور بیس میں آپ جو آیات لیں سورہ حجرات اور سورہ لقمان، اس کو سر فہرست ہیڈنگ میں لکھ لیجئے۔ سورہ حجرات خاص طور سے 26واں پارہ، اور سورہ لقمان کو بھی ساتھ میں رکھ لیجئے گا۔ بنیادی طور پر جو چیز دیکھی جائے پہلے قرآن کی آیات کی روشنی میں، اور جو گھر میں جھگڑوں کا بنیادی سبب جو چیز بنتی ہے، سامنے والے کو انسان سمجھنا۔ سامنے والا انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی احساسات ہیں، اس کی بھی زبان ہے، اس کی ایک فکر ہے، اور جب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی تو فکری لحاظ سے یا وہ آپ سے ہائی لیول پر ہوگا، یا متوسط ہوگا، یا نیچے کے ایک لیول میں ہوگا۔ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو۔ تو پہلی چیز جو بنیاد، ابھی بنیاد بن رہی ہے بحث کی، کہ مردوں کے حساب سے مردوں کے بھائی ہیں، اور عورتوں کے حساب سے خاتون کی بہن ہے، دوست ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کے علم کا ایک معیار ہے۔ ہماری اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے۔ صحیح، یہ ایک بات ہی ہو گئی۔ تو یہاں سورہ حجرات میں کچھ نکات ہیں کہ جو بنیادی طور پر آپ کو بیان کر کے پھر ہم بحث کو شروع کریں گے۔ دیکھیے، مسخرہ، تمسخر، مذاق اڑانا، پہلا سورہ حجرات کے تحت جہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں تمسخر کیا جاتا ہے، جہاں حقیر سمجھا جاتا ہے، جہاں ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا، برے القابات سے مخاطب کرنا، چھپکلی ہے، چویا ہے، عجیب ایسے ایسے جملے عجیب و غریب، اس کی شکل دیکھو کسی افریقن سے ملتی ہے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ آپ نے گھر میں ایسے نام رکھ دیے، اور کوئی نہیں ملی تھی بہو لانے کے لیے، یہ بھینس جیسی شکل کی تم لے کر آ گئی، اور بیچاری سنے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ القابات، یہ برے نام۔ اس کے بعد جو سورہ حجرات نے بیان کیا، اہم ترین سوء ظن، بدگمانی۔ آدمی اچھی بھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو برے پیرائے میں لینا۔
اچھی بھی بات کہے تو اسے برے پیرائے میں لینا۔ فرمایا سوء ظن، دوسری چیز تجسس، جھانکا تاکی، دیکھیں اس کے گھر میں بہو نئی آئی ہے، دیکھیں کر کیا رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے اس کی، بیٹا کیا کر رہا ہے، گھر میں اس کے پکا کیا ہے، عید کے کپڑے اس کے کیسے تیار ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ تک نوبت آتی ہے کہ وہ بقرعید پر، عید قربان پر جو بکرا تک آتا اس کے جا کے کان تک چیک کر لیا جاتا۔ ارے فقیر لوگ ہیں، لنگڑا لولا لے آئے، میں نے خود دیکھا اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ یہ تجسس، اس سے اچھا تو نہ لاتے تو اچھا تھا، شو بازی کر رہے ہیں، گائے کیوں لے کر آئے، بکرا کر لیتے ہیں۔ بہر قرآن نے فرمایا ظن، تجسس، جستجو، پیچھا کرنا، چیز کرنا۔ موبائل ہے، کس کا ایس ایم ایس آیا تھا، کس کی کال آئی تھی، کس سے بات ہو رہی تھی، کیوں بات ہو رہی تھی، یہ سارے فتنے۔ خطرناک ترین غیبت، کتنی لذیذ چیز ہے نا، آدمی دن میں ایک دفعہ نہ کرے تو مزہ ہی نہیں آتا کرنا۔ اب جو ہے وہ واجبات میں شامل ہو گئے، زبان خشک ہونے لگتی، کانٹے پڑنے لگتے، نہ روزہ دیکھتا، نہ حج دیکھتا، نہ امام حسین کا حرم دیکھتا۔ وہاں تک میں نے خود دیکھا ہے، امام حسین کے حرم تک میں کھڑے ہو کے، خانہ کعبہ تک میں کھڑے ہو کے، بڑے سو رہے ہوں گے ہوٹل میں، ارے آئے ہوں تو عیاشیاں کرنے، انہیں کیا ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی وہ، ہم تو چھپ کے خریداری کر رہی ہیں، اتنا بڑا بیگ تو میں نے خود خریدتے دیکھا تھا، ہم تو اب سب باتیں، اب ہمیں تھوڑی دکھائیں، کعبہ سامنے، خانہ کعبہ سامنے، تسبیح چھوڑ کر، اور یہ تسبیح ہو رہی ہے۔ ارے چھوڑو، ان کو کیا ہے نماز سے، ان کو کیا ہے روزے سے۔ اب غیبت جو سخت ترین، کوئی اور میں نے ایسا گناہ نہیں دیکھا جو غیبت کے کیا تم میں پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک فارمولہ یاد رکھیے گا، بہت سے جرم ہیں جن کی سزائیں دنیا میں مل جاتی، چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیے، دیت ہے، قصاص ہے، رجم کر دیا، بہت سے لوگ آئے، گناہ کیا تھا، دنیاوی سزائیں اسے شریعت مقدسہ نے رکھی ہیں۔ اس کا کون جواب دے گا کہ غیبت کے اوپر کوئی کوڑا نہیں ہے، کوئی رجم نہیں ہے، کوئی سزا ہی نہیں ہے؟ اتنا بڑا جرم کہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس کی سزا تو یہ ملنی چاہیے تھی نا، نہیں۔ اب جب یہاں نہیں ہے تو جب یہاں پاک نہیں ہوا تو پھر کہاں پاک ہوگا؟ آخرت میں۔ اور جب آخرت میں بارگاہ الہی میں اس کو اس غیبت کی سزا دی جائے گی تو کتنی سخت ہوگی۔ مرنے کے بعد اگر یہ غیبت کا عادی تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، عالم برزخ میں اشد عذاب ہے اس کے لیے۔ سارے اعمال، نیک اعمال جس کی غیبت کی تھی، یہ غیبت تھوڑی ہے اور نیا فارمولہ وہاں پہ ایجاد کیا جاتا، ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور غیبت تھوڑی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ غیبت یعنی پشت سر کسی کی باتیں کرنا، اور تہمت یہ ہے کہ جو چیز اس میں نہیں پائی جاتی اس میں لگا دینا۔ اب کچھ خاص، بہت خاص موارد ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ غیبت کی ایک حد تک یہ کہ وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے،
بلکہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے شمار ہوتا ہے، لیکن عموم معاشرے میں جو پایا جاتا ہے وہ غیبت ہے۔ یہاں تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بنیادی چیز کیا ہوئی، یہاں پر کیا بنی؟ مسخرہ، مذاق اڑانا، القابات سے خطاب کرنا، سوء ظن کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 بنیادیں۔ اب آپ خود بخود موضوع آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے تو مرحلے پر آپ یہ تلاش کیجئے کہ گھر میں یہ 5 بلائیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھئی آپ کو گھریلو جھگڑے ختم کرنے نا، یا اپنے گھر کا جھگڑا ختم کرنا ہے یا کسی اور کے گھر کا جھگڑا ختم کرنا ہے۔ تو ایز اے اسلامی اسٹوڈنٹ آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی نظر میں، اس کے بعد سورہ لقمان میں آپ آ جائیے، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ تمہاری یہ زبان تمہارے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان سے کسی بادشاہ نے یہ کہا کہ سب سے اچھی چیز لے کر آؤ، تو زبان لے کر آ گئے، تو سب سے بری چیز لے کر آؤ تو زبان لے کر آ گئے۔ یہی زبان ہے جو سب سے اچھا اور سب سے برے کا حساب کتاب کرتی ہے۔ اچھا جناب، جب یہاں تک یہ بات ہو گئی اور قرآن کی ذیل میں ظاہر بات ہے ایک تفصیل چلی جاتی پھر حدیث کی۔ اب گھریلو جھگڑوں کی نوعیت کیا ہے؟ گھریلو جھگڑوں کی نوعیت ایک تو ہم نے قرآنی روشنی میں دیکھ لی، اب ہم ٹاپک کو عمومی طور پر لے کر آتے ہیں۔ کیسے رائز ہوتی ہے پرابلم؟ گھروں میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ بھئی ایک ہے ذاتی حسد، ایسے کہ سامنے والے کو ایسے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے۔ میں اس کو خوش دیکھنے میں تیار ہی نہیں ہوں۔ یہ کتابوں میں ذکر ہے علم اخلاق کی کہ ایک شخص کے دل میں حسد سا تھا اپنے برابر والے پڑوسی سے۔ اس نے ایک دن اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ میں مرا جاتا ہوں اس کے حسد میں واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، نہیں تو لکھ لیجیے۔ کہا آقا میں آپ کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ کہا کہ اب یہ حسد تو مجھے مارے ڈال رہا ہے، لیکن میں مرتے مرتے جو ہے میں اس کو بھی اندر کراؤں گا۔ تو ایسا کرو تم مجھے چھت پہ لے جا کے قتل کر دو۔ یہ انسان اس حد تک آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے کہ مجھے چھت پہ لے جا کے قتل کر دو پڑوسی کی، اور میت بھی میری وہیں چھوڑ دینا، اور جا کے پولیس کو اطلاع کر دینا اور کہنا کہ پڑوسی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میرے دل میں جو حسد کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جیل میں چلا جائے گا۔ غلام بھی ایک نمبر کا چیمپئن تھا، اس نے کہا اچھا صحیح ہے، اس سے تو جان چھوٹے گی میری، بقیہ تو دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے اس کی گردن جا کے اڑا دی اور خود تھانے میں جا کے کہا کہ یہ میرا آقا تھا جو اس زمانے کا تھا، کہ اس کو حسد تھا اور اس حسد کی وجہ سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پڑوسی کی چھت پہ لے جا کے گلا کاٹ دینا، میں نے کاٹ دیا۔ ختم کو سب، وہ اپنی حسد کی اس نے سزا بھی بھگتی اور دنیا سے بھی جس حال میں گیا۔ یہ حسد ایسی چیز ہے۔ اب بات ہوئی ذاتی حسد پیدا ہو گیا ہے، اور چاہے حسد اسے بہن سے پیدا ہو جائے، بھائی سے پیدا ہو جائے، ماں سے پیدا ہو جائے، بہو سے پیدا ہو جائے، بیٹی سے پیدا ہو جائے، ذاتی نوعیت
کچھ بھی آپ اسی بنائیں. اور یہ چیز ایسی ہے اس کا علاج پھر علاج لیتا ہے ہر ایک کی. یہ ہوا ذاتی طور پہ میں فلاں کو پسند، یہ شخص کو میں پسند نہیں کرتا. تو انسان سب سے پہلے اپنے ذاتی اخلاق کی اصلاح کرے. الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ، اپنے اندر جھانکنے کی عادت ڈالے. بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کسی گوش و کنارے میں بیٹھ جائیے جہاں ایک مذہبی جگہ ہے، فرض کیجیے آپ کو موقع آتا ہے کربلا جانے کا، مدینہ جانے کا، حج کے لیے جانے کا، یہاں پر خراسان آپ چلی جاتی ہیں، علم پر آپ چلی جائیں. کنسنٹریٹ کرے انسان، اپنے اندر اترے. ہم ایک ایسے خول میں رہتے ہیں جیسے کچھوا، ہم اپنے خول سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. ہم اکثر معاملات میں پہلے اپنا دفاع کرتے ہیں، پھر دوسرے کی دفاع کی فکر کرتے ہیں. مطلب بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دوسرے کی عزت کی فکر ہو، پرواہ نہیں ہے میں اس کی عزت کا مجھے دفاع کرنا ہے. تو پہلے میں اپنی ذات میں غور کروں کہ میرے اپنے اندر کیا خرابیاں ہیں. یہ بات یہاں تک. جھگڑا ذاتی، اب آپ چیک کیجئے، چیک اینڈ بیلنس کیجئے کہ گھر میں جھگڑوں کی نوعیت ذاتی ہے. ان کو ایک دوسرے کی ذات برداشت نہیں ہے. اچھا سا جہاں ذاتی نوعیت کے ہیں اور یہاں اس سے معلوم ہے کہ میرا اپنا اخلاق کیسا ہے، تو وہاں اپنی ذات کی اصلاح کر کے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے. سادی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ چیز بڑی اہم رہے گی. دوستی ہے، بہت عام مثال ہے. کچھوے اور بچھو میں دوستی. کہتا ہے تم اکثر جاتے ہو سمندر کی سیر کے لیے، تو مجھے لے کے نہیں جاتے. اچھا چلو، اس نے اس کو اپنی پیٹھوں پہ ڈال لیا. اب یہ بیچارہ اوپر تیر رہا ہے. اب جو ٹھنڈی ہوا لگی بچھو کو، تو اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیے. یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی جب مجھے ٹھنڈی ہوا لگے گی، دریا کی سیر کا مزہ آ رہا ہے، ایسی زبردست مجھے تفریح مل رہی ہے، تو یہ تو مجبور ہوں کہ میں ڈنک نہیں ماروں گا تو اور کیا کروں گا، میری خوشی ڈنک مارنا ہے. بچھو نے کہا، اس کچھوے نے کہا باز آ جاؤ، میں یہ قربانی دے رہا ہوں کہ اوپر تیر رہا ہوں اور تم میرے ڈنک مار رہے ہو. ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو، لیکن مجھے تو خوش ہو جانے دو. کہا پھر ٹھیک ہے، پھر تم میری بھی خوشی دیکھو. پھر اس نے جو ایک غوطہ مارا تو پھر سمجھے نا اب اس مثال سے کہ ہم اپنی ذاتیات میں دوسرے کے جذبات کا احساس نہیں کرتے، کہ دوسرے کے بھی کوئی احساسات ہیں، دوسرے کے بھی کوئی جذبات ہیں. انسان اپنی خوشی کو مقدم رکھتا ہے، چاہے دوسرا کچلا جائے. اچھا، گھریلو جھگڑوں کے سلسلے میں یہ کتاب ضرور گزری ہوگی، میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ گھریلو جھگڑوں سے مراد صرف میاں بیوی کے جھگڑے. ڈاکٹر عابد کی یہ کتاب ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے، آپ نے پڑھی ہوگی. یہ صرف میاں بیوی سے متعلق ہے، لیکن ہماری جو بحث ہو رہی ہے اس بحث کا دامن یہ، اس بحث میں سے شاید کچھ نکتے آپ کو انشاءاللہ کہ ضرور مل جائیں گے. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گھر کا ایک عمومی ماحول ہے. اس عمومی ماحول کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اچھا، ذاتی سب سے خطرناک مالی، ذات سے ہٹ کر ہوا مسئلہ مالی. بہن کہتی ہے یہ باپ کا ارث کھا گیا، یہ میرا بھی مال کھا گیا. مالی نوعیت کے. زوجہ کہتی ہے یہ میرا اتنا مال کھا گیا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اتنے پیسے کھا گیا. مالی نوعیت جہاں پیسہ انوالو ہے بیچ میں، یہ پیسہ بہت بڑا فساد ہے.
اتنا بڑا فساد ہے، میں خود دیکھ چکا ہوں اسی فساد کے پیسے کے چکر میں آپس میں طلاق ہو گئی اس میں۔ شوہر کہتا ہے یہ 4 مکان تمہارے ہیں، ان میں سے ایک کو بیچ دو، مجھے ضرورت، میں کیوں بیچوں؟ تو نوعیت بنی مالی، ہر روز کا جھگڑا ہے مال پر، میاں بیوی میں کچھ جھگڑا نہیں ہے، اولاد بھی الحمدللہ گھر طریقے سے کامل ہے۔ اس کے باپ نے جو اسے مکان دیے تھے 4 مکانوں کرایہ اکیلے کھا رہی ہے، یہ کیا کرے گی؟ لاؤ اس مال میں سے مجھے، تو تمہارا حق ہے کیا؟ چھوڑ دو اس کے بچوں کے لیے۔ ذاتی، مالی، اخلاقی، اصلاً اخلاقی ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ بغیر گالی کے تو بات ہی نہیں کرتا۔ فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ جب شیطان کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو اس کو بد زبان کر دیتا ہے۔ شیطان جب کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو اس کو بد زبان کر دیتا ہے، اس کا کام ہی جو ہے وہ بد زبانی سے، صبح ناشتہ بجائے اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر پھر منوس اٹھ گئے مجھے ستانے کے لیے، کب جائے گا تمہارا باپ یہ گھر سے نکلے میری جان چھوٹے، اس کے بعد وہ سارا حساب کتاب شروع۔ اخلاق، جب انسان کا اخلاق خراب ہو جائے تو اسے غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں ہیں باقاعدہ، اس کے لیے باقاعدہ انسان ورد ہیں، اوراد ہیں، کہ انسان کا جب اپنا اخلاق خراب ہو جائے تو یہ کام کیا جائے، یہ کسی دوسرے کا اخلاق خراب ہو جائے، بیٹے کا اخلاق خراب ہو جائے، زوجہ کا اخلاق خراب ہو جائے، اس کے لیے اوراد ہیں، دعائیں ہیں۔ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے کہ 100 مشکلات وہ آپ نے دیکھی ہوں۔ اگر کچھ نہ ہو سکے اچھے اخلاق کے لیے انسان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ولیو یا ولی، یا ولیو انتہائی مجرب ہے اگر شوہر کا اخلاق خراب ہو یا زوجہ کا اخلاق خراب ہو، تجربہ شدہ عرفاء کا، اس میں تعداد نہیں ہے۔ یعنی آپ کیا کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لی، یا ولیو، وہی دے رہا ہوں میں، وہ تو دوسرا ٹاپک دوسری طرف نکل جائے گا، پھر تو بہت دور تک چلا جائے گا۔ یا ولیوں کی کثرت سے تکرار اپنی زندگی کو بنا لیجیے، آپ کا کبھی بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ یا ولیوں پانی پہ پڑھ کے دم کر دیجیے خاموشی سے، وہ نہ دیکھ لے یہ کام بھی شروع کر دیا، ان سے پیر فقیر سے یہ لے کر آئیے، وہ ایک نیا جھگڑا، یہ جو پھونک رہی ہے تو اس کے پیچھے تعویذ بھی ہوں گے۔ آسان طریقہ یا ولیو، آپ نے یا ولیو کی گردان اپنے کھانا آپ پکا نہیں، کھانے میں پڑھ کے دم کر دیا۔ آپ نے یا ولیو پڑھتی رہی، ہاتھوں پڑھ کے دم کیا اور بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ یا اگر شوہردار ہے، اچھا میں آپ کے سر میں مالش کر دوں، یا ولیو اس کا ختم قصہ۔ انتہائی مجرب، یہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے۔ اور بقیہ جو ہے اگر اسماء 99 جو اسماء الہی ہیں ان کو آپ ایک پرچے پہ لکھ لیجیے، یہ وہ روحانی طریقہ ہے۔ ہر روز ایک مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غفور یا رحیم یا ستار یا غفار یا جبار، ایک دفعہ 99 کو پڑھ جائیے، اپنے اوپر بھی دم کیجئے، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے تاکہ خود انسان کا اخلاق بہتر ہو۔ ہاں جو لکھے ہوئے مل جاتے یہ آپ کے اپنے لیے کہ آپ ان کو کتاب کی صورت میں بھی، ترجمے کی صورت میں بھی ہے۔ میں نے بھی ایک صاحب سے لیے تھے، اہل سنت کی کتاب خانے جو وہاں بھی مل جاتے کہ اللہ کے اسماء کا جو ترجمہ ہے اور اس کے اثرات ہیں، تو آپ ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، وہ بقیہ تو اس میں مختلف تعداد ہے لیکن ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو یہ روحانی اثر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
یاد رکھیے گا کہ اس بات کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ آپ کے ہر کام کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انسان کو اپنی زندگی میں رحمان و رحیم کی صفات رکھنی چاہیے، یعنی اپنی ذات میں فرعون نہ ہو بلکہ صفت رحیمیت، صفت کریم ہونا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کریم؟ مولا امام حسین فرماتے ہیں کریم وہ ہے کریم اسے کہتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے، یہ غلطی پر ہے، مسٹیک پر ہے، جانتے بوجھتے نظر انداز کرے۔ اب قرآنی آیات میں سے ایک اور آپ کو فارمولہ فائدے مند رہے گا، اس کی آیت کا ایڈریس اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے دوری اختیار کر۔ جاہل ہے اس سے زیادہ تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن میں اسے تم نے آیت اللہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو الجھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھتا تمہاری بات، تو دوری اختیار کر۔ کہا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل تم سے الجھے تو کہو کہ تم اپنے حال پر، ہم اپنے حال پر۔ جہالہ سے الجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ کیا وہ ذاتی، مالی، اخلاقی، خاندانی، یہ تو خاندانی جھگڑالو ہے، نسل در نسل ان کے لڑتے ہوئے چلے آئیں، دادا پر دادا، نانا نانی، ادھر سے ادھر سے، یہ وہ جھگڑے باہر سے، کچھ جھگڑے باہر سے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیجئے، میں بتایا تھا آپ کو، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب جاہل تمہیں الجھانے کی کوشش کریں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل تمہیں تنگ کر رہا ہے، اور نوعیتیں ہوتی ہیں ہر کام کی، تقلید کے موضوع پہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، مدرسے کے آنے کے موضوع پہ تنگ کر رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہنا ٹھیک ہے، گرچہ کہ یہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، یہ فارمولہ صحیح نہیں ہے، یہ قابل بحث ہے۔ بعض موارد میں آپ نے دیکھا کہ یار بھائی بات ہی مان کے نہیں دیتا، مجتہدین کو گالیاں ذرا برا تھا کہ یار اب گردن تو ہم کاٹتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے تم اپنے کام سے کام کرو جو تمہارا دل چاہے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے آپ کو بات سمجھا دی، آپ مانے نہ مانے، میری فرشتوں نے میرے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے کہ اس نے ایک اچھی بات کی تھی۔ تو سلام سے مراد یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی تم اپنے حال میں، ہم اپنے حال میں، اور کیا سمجھائیں۔ اب یہ ہو کہ جب بھی گفتگو ہو تو اس میں معیار گفتگو آپ علم سے جہل کی طرف لے کے نہ آئے، کہ آپ علم کا دامن چھوڑ کے اسی کی ٹریک پر آ جائیں۔ اس نے 4 دی تو آپ نے کہا اچھا 4 دی میں تو 2 ایسی دوں گی کہ تمہاری طبیعت ہری ہو جائے گی۔ بحث کو طول دینا کوئی فائدہ نہیں۔ چلیں اس کو پورا کر لیں، پہلے جو میں منار بتا رہا تھا، ذاتی، مالی، اخلاقی، خاندانی، حسبی، کہتے ہیں نا حسب و نسب، ایک بلڈ ریلیشنز کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک نسب کا آپس میں جھگڑا ہے، داماد بن گیا ہے، بہو بن گئی ہے، ایک جھگڑا اس عنوان سے اور ایک رابطہ اس عنوان سے۔ جھگڑے کی نوعیت والدین کے درمیان جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑائیاں قدیم ہے یا جدید ہے۔ ہندوستان سے چلی آ رہی ہے، ان کے باپ نے ہماری زمین دبا لی تھی، اور ان کے پردادا جو ہمارے ہاں غلام تھے، اور تم غلام کی بچی جو وہ غلام کی بچی ہمارے ہاں گھر میں تم لے کر آ گیا ہے، اور وہاں پر وہ سارے خاندانی شجرے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ جھگڑے کی نوعیت جدید ہے یا قدیم ہے۔ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جھگڑے کی نوعیت مذہبی ہے یا دنیاوی ہے۔ بات مذہب کی ہے یا دنیاوی ہے؟
مذہبی معاملات پر جھگڑا ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بظاہر مذہبی ہوتے ہوئے تقلید کے مسئلے پر آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تم نے آقا سیستانی کی کیوں کی، آقا خامنہئی کی کیوں نہیں کی؟ تم نے آقا خامنہئی کیوں کی، سیستانی کی کیوں نہیں کی؟ لیجئے صاحب وہ ایک نیا محاذ کھل گیا۔ پھر وہ بات یہ ہوئی کہ وہ مراجعین کو آپس میں دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ جو دو تقلید کے قائل ہیں انہی کے درمیان وہ تقلید بیچاری الجھ گئی۔ وہاں بالآخر خیال رکھنا پڑے گا، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اب روزے کا مسئلہ آیا کہ میں فلاں مجتہد کے مرجع کے تحت میرا روزہ نہیں ہے، میرا روزہ ہے، تو جھگڑے والی کوئی بات نہیں، ہر ایک نے اپنے وظیفے کے تحت عمل کیا ہے، تو ہم دوسرے کے وظیفے میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں۔ انسان کو ہم پولائٹ وے میں لے کے چلیں۔ آ گئی اماں نے نماز نہ سکھائی، اماں نے اس کو وضو نہ سکھایا، اماں نے یہ نہ سکھایا، اماں نے وہ نہ سکھایا، مائیں کیسی تربیت کرتی ہوں، بہو کی جان کو زندگی اس کی حرام کر دی۔ لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ اسلام بعض امور کو تدریجی طور پر لے کے چلتا ہے۔ شراب 3 سال بعد حرام ہوئی ہے، اگر پہلے ہی دن رسول اکرم ان کے مٹکے توڑ دیتے تو وہ کیا کرتے؟ ان میں سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آتا اسلام کیا ہے۔ جب نشہ ہی نہیں مل رہا ہے تو اسلام پھر ان کا کیا حشر ہوتا؟ آہستہ 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 ان کو لائن پر لے کر آئے، اور پھر ان کے لیے جو ہے صورتحال کی شراب حرام ہے۔ کچھ چیزوں پہ فوراً وار کیا، کچھ چیزوں پر جو ہے وہ تدریجاً، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے جب نوعیت دیکھ لی تو اب آپ اپنی ذات سے کس نوعیت پر کتنا کام ہو سکتا ہے، بات مشکل تو نہیں ہوگی نا، بات تو کلیئر ہے کہ میں اپنی ذات سے کتنی قربانی اس سلسلے میں دے سکتی ہوں کہ جھگڑے نہ آگے بڑھیں۔ بھائی ایک موبائل ایک بہن کے ہاتھوں میں ہونا بھائیوں میں آپس میں خون خرابہ قتل کرا دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے ایک موبائل پر۔ ایک بھائی کہتا ہے میں نے خرید کے دیا ایسا موبائل، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ ہاں 10 سے بات کرتی ہے، کرنے دو، جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، تم کون ہوتی ہو؟ کہتا میں بات نہیں کرنے دوں گا، کر کے دکھائیے بات۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے اس جھگڑے کا؟ ختم قصہ۔ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اے میری بہن، اگر ایک موبائل باعث فساد بن رہا ہے تو خدا حافظ۔ کیا ضروری ہے کہ وہ موبائل بھائی کو بھی بدظن کرے، باپ کو بھی کرے، ماں سے بھی جھگڑا ہو؟ ایک موبائل کی مثال دے رہا ہوں، عذاب ہو جاتا ہے، عذاب۔ اب وہ ایک موبائل انہوں نے لگایا کان سے اور شوہر کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ اچھا، بہت بڑا دھوکہ ہو گیا مجھے۔ اب وہ تجسس، اب اس کے ایس ایم ایس چیک ہو رہے ہیں، اس کے میسیجز چیک ہو رہے ہیں۔ وہ بیچاری کہہ رہی ہے اللہ رسول کے واسطے، امام حسین کے واسطے، حضرت عباس کے واسطے، یہ میری اماں کا فون تھا۔ نہیں، تمہاری اماں کا فون نہیں تھا، کسی اور کی اماں کا فون تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بھائی وہ ڈاکٹر کو میں دکھاتی تھی، سب ختم۔ یہ دور یہ نہ سمجھیے کہ اگر جدید ہو گیا تو انسان جو ہے وہ اپنی فکر میں جدید ہو گیا ہے، اور زیادہ جاہل ہو گیا ہے۔ یہ جدید دور ہونے سے انسان نے اپنی انسانیت کو نہیں بڑھایا، اپنی حیوانیت کو آگے بڑھایا۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب یہ موبائل کا مسئلہ، اگر واقعاً یہ خدا پسند ہے، کیا ہے، ایک موبائل کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ 4 سے میرا اگر تعلق ختم ہو گیا تو گھر تو جھگڑوں سے 2-4 نہیں ہوگا۔
اب اس کے پاس ایک سم نہیں ہے، 4 سم ہے، اس کے بعد موبائل بھی اس میں ایسا لاک ڈال دیا، سیکورٹی کوڈ ڈال دیا الامان الحفیظ کہ وہ کھول کے نہ دے۔ تو انسان اپنی ذات سے وہ کام نہ کرے۔ اگر آپ ایماندار ہیں سب کے سامنے موجود ہے، لیکن اگر چوری ہے، ایک طریقہ یہ کہ ہم جدید ذرائع کا استعمال اگر کر بھی رہے ہیں تو سب کے سامنے کریں تاکہ اس میں اور نامحرموں سے بچیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، میری بیٹی تمہاری کسی سے کالج کے زمانے میں دوستی تھی، اس سم کو تم جلا کے پھینک دو، اب کوئی رابطہ نہیں، ختم، خدا حافظ۔ بھائی اگر تمہیں برا لگتا ہے میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اسلام میں کہیں نہیں ہے اول توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھے مان، پانچواں قیامت اور چھٹے موبائل، ساتویں انٹرنیٹ، یہ کہیں ہے؟ یہ اصول دین سے اس لیے مراد ہوں گے سب کچھ چھوٹ جائے، خدا چھوٹ جائے، موبائل نہیں چھوٹے گا۔ دین اسلام اس قسم کے رویے کی اجازت نہیں دیتا۔ فروع دین میں تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، سب نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، اتنا یہ انسان، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا یہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اب آپ جائیے، جا کے دیکھیے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، موبائل کان سے لگا ہوا ہے، ہاں کیا لاؤں، کیا خریدنا ہے، ہاں میں طواف کر رہا ہوں، یہ ریاکاری۔ اچھا وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ موبائل جو اوپن ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور اسی طواف کے دوران جو میوزکس ہیں وہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی میدان عرفات میں آپ تعجب کریں گی اور بات ہنسنے والی ہو جاتی کہ یہ اپنے موبائل کو بند کرنا بھول گیا۔ صبح فجر کی نماز، اور فجر کی نماز پر اچھا فجر کی نماز ہو رہی ہے اور وہ مائک کھلا ہوا اور پورے عرفات میں وہ آواز اس کی گونج رہی ہے، وہ عجیب و غریب جملے کے ابے اٹھا لے، وہ ایک زمانے میں چلا کرتا تھا، وہ سارا ایک مصیبت مچی، سب کی نماز ہے خراب، عجیب و غریب قسم کے۔ اچھا آپ مجھے مس کال دے رہے ہیں، مس کال نہیں دے رہے، تو ساری کیا ہے یہ، کیا اس کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انٹرنیٹ کے ذریعے فساد داخل ہو رہا ہے، ختم کر، خدا حافظ، مجھے اپنا گھر عزیز ہے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ شوہر کو، بھائی کو، باپ کو اپنی ذات سے انسان مطمئن کرے اور خدا کو مطمئن کرے کہ میں خالص ہوں۔ اگر آپ کے انٹرنیٹ چلانے سے کسی کے دل میں شک و وسواس ہو تو کوئی بات نہیں، واجبات میں سے تھوڑی ہے۔ انسان کی حقیقت خود بخود کھل کے سامنے آ جاتی، جو ورکنگ ہے آپ کا۔ اب اس میں نوعیت ہے، مختلف حالات ہیں۔ ایک دفعہ چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ کیا ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے سراسر۔ فیس بک پر جو کچھ ہو رہا ہے، ای میل کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جدید دور میں، اب یہ کہیں کہ آپ تو ہمیں بالکل جاہل کر دینا چاہتے ہیں، یہ جہل زیادہ عزیز ہے یا گھر کا سکون زیادہ عزیز ہے؟ کتنی طلاقوں کے کیسز ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں جس میں موبائل انوالو ہے، موبائل اور انٹرنیٹ۔ تقریباً 90% کیسوں میں موبائل اور انٹرنیٹ انوالو ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ غیر مشروع رابطہ ہے تو شیطان اس رابطے کو نہیں چاہتا کہ یہ رابطہ ٹوٹے۔ خیر، اب آپ آ جائیے اس بحث کی طرف۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سلسلے میں اگر کوئی اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو جھگڑوں کی نوعیت کے سلسلے میں تو بیان کر سکتی ہیں۔ پیسہ فساد کی زمین، انسان خدا کے لیے، مال کا مسئلہ ہے،
چھوڑ دے اللہ کے لیے. میں ارث پر آپ سے جھگڑا نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں. بھائی ارث نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں، نہیں دو، اللہ تو ہے. لیکن اس ارث کی خاطر جھگڑا ہو، فساد ہو، باپ کیا چھوڑ کے گئے، ماں کیا چھوڑ کے گئے، کوئی بات نہیں. ہاں نہیں دیکھیے، میکے والے کو چھوڑ کے حدیث میں آپ کی خدمت میں آپ کی میں عرض کروں کہ اب آپ کو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ شوہر کے حقوق کا دائرہ کیا ہے. فرض کیجئے دیکھیے یہ ہے قربانیاں، سیکریفائی ہے. وہ یہ کہتا ہے، ایسا بھی حدیث میں عبارت ہے، واقعہ ہے کہ باپ مر گیا، شوہر نے کہا نہیں جانے دوں گا. باپ مر گیا، شوہر کہتا نہیں جانے دوں گا، کوئی بات نہیں، میں اس پہ بھی تیار ہوں. صحیح، میرا باپ تو دنیا سے چلا گیا نا، تو میرے یہ بچوں کا جو باپ ہے وہ تو میرے ہاتھ سے نہ جائے نا اس جھگڑوں کے چکر میں. تو وہ کہہ کہ اگر تو گئی تو میں تو طلاق دے دوں گا، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ ایک نمبر کے ہیں، ہر قسم کے جھٹ پائے جاتے. یہ دیکھیے اب اس میں آپ کو توازن برقرار رکھنا پڑے گا. اس میں کئی چیزیں شامل ہو جائیں گی آگے. صلہ رحم کا معیار کیا ہو، یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. صلہ رحم آپ کہیں تو صلہ رحمی کے خلاف ہے. میں اپنی ماں سے نہ ملوں، میں اپنے باپ سے نہ ملوں. انہی ماں باپ نے آپ کو رخصت کیا ہے، کسی کی زوجہ بنایا ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں، اسی لیے میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا. پھر آپ پڑھ لڑ کے اسی طرف آ گئے تو یہ دیکھنا پڑے گا گھر کو جنت بنانے کے مجرب نسخے کیا ہیں. اس کو ریڈ کیجئے، کیسے ہم اپنی زندگی میں تعادل، اپنی زندگی میں بیلنس ہم کیسے رکھیں، تاکہ جب زندگی میں ہم بیلنس رکھیں گے اپنے شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، میکے والوں کے ساتھ، تو بہت سی پرابلم ہماری سالو ہو جائیں گی. لیکن اگر جب ہم بیلنس ہو جائیں گے کہ کہاں مجھے کس مورد پر کام دکھانا ہے، چالاکی چلنی پڑتی ہے نا انسان. المومن کیس کا مومن چالاک ہے. اب اس نے چالاکی چلی کہ اگر عید کا زمانہ قریب ہے اور میں اگر 4 مرتبہ اماں کی گئی، 5ویں مرتبہ مصیبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلے 1 مہینے نہیں گئی، 2 مہینے نہیں گئی، 3 مہینے نہیں گئی، عید قریب آ گئی. اب ہتھیار میزائل ان کے ہاتھ میں آ گیا. دیکھ رہے ہیں نا، اب میں 4 مہینے سے اماں کی نہیں گئی ہوں. وہ تو سلنڈر ہو گیا. ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری، 4 مہینے سے اماں کی نہیں گئی ہو، عید پہ ضرور چلی جانا. عید زیادہ بڑی تھی، وہ ایک دفعہ میں جانا زیادہ بڑا تھا. تو چالاکی تو چلنی پڑے گی، نسخے تو اس کے نکالنے پڑیں گے. اماں کو ذرا سی وہاں سے چھینک آئی اور انہوں نے جو ہے فوراً رکشہ والے کو بلایا، اور ابا جو گھر میں آئے، شوہر جو گھر میں آئے تو کہاں ہے اماں؟ نانی کی طبیعت خراب تھی. پھر وہ کیا کہتا خدا کرے گھٹی خراب ہو جائے، جان ہی چھوٹے. تو جب وہ بچے یہ سنیں گے کہ یہ نانی کو مرنے کی بد دعائیں دے رہا، تو وہ دوسرے دن پر دادی کے لیے بھی ہتھیار تیار ہوگا. یہ جی جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب میرے پاس ایک کیس آیا تھا. اس کیس میں اس لڑکی کی مصیبت یہ تھی کہ اس کا ایک جگہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا تھا، لیکن وہ جو دوستی تھی کالج اور اسکول کے زمانے کی، وہ چھوٹے نہیں چھوٹتی تھی. اچھا، مشکل یہ ہوئی تھی کہ اس لڑکی کا ایک جگہ سے رشتے سے انکار ہوا تھا. اس نے کیا کیا کہ وہ سائٹ ہیک کی. وہ ہیکر تھا جن کا ان سے رابطہ تھا. وہ لڑکا تھا جرمنی میں، وہ ہیک شدہ شاید سائٹ اس کو سینڈ کر دی کہ تم تو وہاں بیٹھے ہو کہ میری منقوہ یہ دیکھ لو سارا. اب تو قیامت برپا ہو گئی. وہ وہاں سے چلائے کہ اماں میں بس اس کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کو جو طلاق دے رہا ہوں، اس کا تو دوسروں سے روابط ہے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے. بچی کی تربیت، خاص طور سے لڑکی کی تربیت، بہت بڑی ذمہ داری. پھر وہ تربیت اولاد کے سنہری اصول جو کتاب یہیں کی کتاب ہے، پھر آپ اس کو پڑھیے. یہ جلدی سے اس ٹاپک کو ایک جگہ تک پہنچائیں
دیکھیے جہاں پر اب کچھ نسخے بے انتہا اہم لکھے قرآن، قرآن کے ذیل میں وہ اوراد ورد جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان وردوں کے ذریعے یہ نہیں ہے کہ جہاں نماز میں 4 گھنٹے بیٹھ گئے اور دیگچی جل گئی تو ایک نیا فساد ہے. یہ تو ایک مصیبت ہے اس معاشرے میں. یہ تو جہاں نماز سے بیٹھ کے وظیفے کر رہی ہے. ایک کیس تھا یہیں کے جعفر طیار کا کہ یہ بیٹھی رہتی ہے 4 گھنٹے نہ جہاں نماز پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے ہمارے گھر میں رزق کم ہو گیا. رزق کیسے کم ہوا کہ یہ پڑھنے بیٹھ جاتی ہے وہ چولہے پہ کھانا جل جاتا ہے تو ختم کو سے رزق کم ہو رہا ہے ہمارے گھر میں. پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے. اس بیچاری کو طلاق ہی دے دی کہ جادوگر نہیں ہے. یہ نوعیت ہے. زندگی میں اعتدال ضروری ہے. قرآن کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ یہ موجود ہے. اس کے بعد ذکر اہل بیت. ذکر اہل بیت کو اپنے گھر میں رواج دیجیے. ذکر اہل بیت کیجیے گھر میں. ابھی تو بتایا تو ہے میں نے. یا ولیوں والا بتایا ہے, اللہ کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بتایا ہے, لا الہ الا اللہ. اصلاً اتنی بڑی پاور ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کہ دنیا کچھ کہتی رہے وہ آپ کی ایک دنیا دوسری ہو جائے گی. عشق بے خدا دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے. اگر آپ کو خدا سے عشق ہو گیا, اگر آپ کو خدا سے محبت ہو گئی, اگر آپ کو اہل بیت سے عشق ہو گیا تو پھر کوئی مشکل نہیں. پھر کوئی مشکل نہیں. عشق اہل بیت ہو گیا. خاتون ہے تو سیرت سیدہ کو سامنے رکھے گی, مرد ہے تو سیرت علی کو سامنے رکھے گا. قرآن, ذکر اہل بیت, ذکر آخرت. اگر آپ کے سامنے آخرت ہے بہت سے امور کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں. فتوکل علی اللہ فہو حسبہ. فتوکل علی اللہ فہو حسبہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بے انتہا مجرب ذکر ہے. فتوکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کر, کوئی تیرا نقصان کچھ نہیں کر سکتا. جب تک یاد رکھ لیجئے گا یہ بات لکھ لیجئے گا, اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں خدا کو محسوس نہیں کیا تو اس کی اب تک کی زندگی بیکار ہے. جہاں وہ خدا کو محسوس کرے کہ یہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا تھا صرف یہ خدا نے کیا ہے. اپنی زندگی میں خدا کو ایک دفعہ ضرور محسوس کرے, ہے خدا جو بگڑے ہوئے امور کو سدھارنا جانتا ہے. پریکٹیکلی عملی طور پر زندگی میں خدا کو تلاش کریں. آپ دنیا سے بیگانے ہو جائیں گے, آپ کو پرواہ نہیں رہے گی. کیسے خدا کو تلاش کریں؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. معصوم نے فرمایا بسم اللہ اگر مردے پہ پڑھ کے پھونکی جائے مردہ زندہ ہو جائے. ابراہیم نے کہا خدا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ قرب الہی کی منزل ہے کہ جہاں قریب سے خدا کو محسوس کرنا. کہ کیوں؟ کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ اطمینان قلب کہ جہاں خدا قلب پر جلوہ کرے, جلوہ الہی جب محسوس کرے گا تو مخلوق سے بیگانہ ہو جائے گا, پھر اسے پرواہ نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں تو یہ ایسی ہوں گی وہ ایسی نظر انداز کر جائے گا.
ان کو تو رسم پرواہ ہی نہیں کرے گا. شوہر کی چھوٹے چھوٹے پن لگانے، بہنوں کے پن لگانے، جو پن اپ کرتا ہے نا آدمی، پن لگاتا ہے دوسرے کو، جو کہتے ہیں نا دل میں سوئی چبونا. لیکن جب دل میں خدا ہے فتوکل اللہ کے لیے، میں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اتنی سادہ سی مثالیں. مالک اشتر پہ کچرا ڈال دیا تو اللہ کے لیے. علی کے اوپر عمرو ابن عبد الود نے گستاخی کی، کہا اللہ کے لیے چھوڑا. راستے میں کانٹے بیچاری، ہم مصیبت یہی ہے نا ہماری کہ ہم سیرت رسول کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اب یہ باتیں ایسی نہیں، راستے میں کانٹے بیچارے یہ چھوڑتے جا رہے ہیں. ہماری تو چپل کے اندر کوئی ذرا سا اگر ایک کنکر آ جائے تو فوراً یا تو ساس کو پڑتی ہیں بڑی موٹی موٹی، یہ سب اس کی منوست ہے جو میرا پاؤں میں ٹھوکر لگی ہے. ہم تو فوراً دوسرے کو کھینچ لیتے ہیں. گھر کے جو ہے وہ آئی تھی منوسنی، گھر میں ہو کر گئی ہے، میں معاف کیجیے گا. جب اس کے جانے کے بعد سے سارے جھگڑے ہیں یہ. اب گھر کی تلاشی لو، کہیں کوئی تعویذ واویز تو پھینک کے نہیں چلی گئی. سارے تکیے ادھیڑ مارے، گدے ادھیڑ مارے، کہیں تعویذ دبا کے گئی ہے. تو جب زندگی میں خدا نہیں ہے تو پھر ذکر آخرت کثرت سے کرے. موت عبرت ہے، موت کو یاد رکھے گا. کسی کو بھی کسی وقت مر جانا ہے تو جھگڑوں سے بچے گا. خدایا اگر میری موت آ گئی اور تو نے مجھے اس عالم میں دیکھا کہ میں کسی کی غیبت، کسی کو گالیاں، کسی کی برائی، کیونکہ ملک الموت کسی سے ٹائم لے کر نہیں آتا ہے. وہ انبیاء کے لیے اس نے نہ چھوڑا تو ہم جیسوں کی کیا پھر ہے. کبھی بھی کسی کی موت آ سکتی، کبھی بھی کسی وقت بھی. کوئی شیورٹی، کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ ابھی ایک ٹھیک ٹھاک سے زلزلہ آ جائے تو ہم میں سے کتنے بچیں گے؟ اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے، دیکھیے یاد رکھ لیجئے گا، جس گھر میں لقمہ حرام آتا ہے وہ گھر جھگڑوں کی نظر ہو جاتا ہے. حرام اپنا اثر دکھا کر چھوڑتا ہے. 100% لقمہ حرام گھر میں فساد کروا کے چھوڑتا ہے. لقمہ حرام سے بچیے. گھریلو گھر کے جھگڑے آٹومیٹکلی جب حلال ہوگا پیٹ میں تو گھر کے جھگڑے آٹومیٹکلی، جب پیٹ میں حلال ہے تو زبان پہ بھی حلال جاری ہوگا. مولا سے کسی نے کربلا میں کہا، مولا آپ کی زبان، آپ امام ہیں، ان کو نصیحت کیجئے. کہ میری نصیحت ان پہ اثر ہی نہیں کرے گی. عجیب نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کرے گی؟ کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. قرآن کہتا فی بطونہم نارا، حرام آگ کی مانند ہے. جب لقمہ حرام گھر میں آ رہا ہے، کہ حرام کمائی گھر میں آ رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں حرام ہو، زبان پر حلال جاری ہو؟ جیسے کتا حرام کھاتا ہے تو بھوکنا شروع کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان پہ وہی جاری ہوگا. گانا بجانا، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ گھر جھگڑوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. جس گھر میں شراب ہے وہ گھر جھگڑے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. جس گھر میں بے پردگی ہے وہ گھر جھگڑے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ایک نہ ایک دن یہ بے پردگی، آوارگی، فساد کو گھر میں لے کر آتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ جب آپ معیارات الہی کو توڑیں تو آپ کا گھر سلامت رہ جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟
گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، روزہ نہیں ہے ہمارے گھر میں، تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، ہر ایک کے پاس ایک بہانہ ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، میں بیٹھ نہیں سکتی، میں کھڑا نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، ہزار بہانے صرف ایک نماز کے لیے۔ تو کیسے؟ جب گھر میں ذکر الہی نہیں ہے، فکر الہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عجیب تھا یہ واقعہ، میں آپ کی خدمت میں ضرور بیان کروں۔ حرم میں امام رضا علیہ السلام میں شب جمعہ تھی، میں نے ایک شخص کو دیکھا، کہ میں نے خود دیکھا اس لیے بیان کر رہا ہوں، حرم میں کیمرہ لے جانا بھی مصیبت ہے، سختی ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا صحنہ انقلاب میں، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا، میں نے اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا 110۔ میں حیران، خدایا یہ سارے کیمرے ایسے دیکھ رہے ہیں، کون ہے، کیا ہے، کون سی مخلوق ہے؟ کلہاڑا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہونا مذاق تھوڑی ہے، حرم مقدس ہے، کیمرہ لانا منع ہے، انتہائی حفاظت کے انتظامات ہیں کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کلہاڑا لیے کھڑا ہے۔ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ واردات، اس قسم کی، جیسے کہ واردات قلبی جسے کہیں، یہ ایسے عرفاء آتے ہیں وہاں پر، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں، تم کون ہو، کیا ہو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں، مجھے بس ایک نصیحت کر دو جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ اتنی عمدہ اس نے بات کہی ہے جو بڑے بڑے عرفاء کہتے ہیں، کہ بر در دل خویش بشینید، اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ جا، خدا کے علاوہ کسی کو راستہ نہ دے۔ اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ جا، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں آنے دے۔ خدا ہو، اہل بیت، تو دیکھ کہ تیرے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ خدائی ہے یا غیر خدائی، اس کو پہلے ہی چیک اینڈ بیلنس کرو۔ مولانا نے بھی فرمایا، پہلے امام نے بھی فرمایا، جیسے ہی تمہیں گناہ کا خیال آئے فوراً اس کی جڑ کاٹ دو، گناہ کی درخت کو اپنے دل کے اندر بڑھنے نہ دو۔ جیسے ہی تمہیں گھر میں کسی سے لڑنے کا خیال آئے تو دیکھو میرا لڑنا خدائی ہے یا غیر خدائی ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے سوچو، پھر اس کے بعد آستینیں چڑھا کے لڑنا، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت انسان اپنے آپ کو سنبھال کے چلے تو مسئلہ نہیں۔ چلیے تاکہ جلدی سے ختم ہو، جب گھر میں آپ کے مجلس، میلاد، دعائے کمیل، حدیث قصہ، دعائے ندبہ، شیڈول رکھیے اپنے گھر میں، نہیں خود پڑھیں، اس کا اثر ہے۔ ٹیپ ریکارڈ کوئی چیز نہیں، سب بیکار ہے، زبان کا اثر ہے، نہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ خود گھر میں جو زمزمہ انسان کرتا ہے، جو گھر میں اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے اس کا، وہ ایک عمومی اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بے احترامی زیادہ آ جاتی ہے۔ جیسے آج کل نوحوں کا حشر ہو رہا ہے، کیبل پر نوحے چل رہے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، قہقہے لگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کے ماتم اور اول تو وہ ماتم حسین کا نہیں ہوتا، وہ اپنے ماتم اپنا آپ کا ہی کر رہا ہوتا، وہ اپنے حالات کا ماتم کرتا۔ حسین کا ماتم کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اپنے حالات کا ماتم کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ توہین کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے، 5 منٹ سنے گا، 10 منٹ سنے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد لاپرواہ ہو جائے گا۔ نہیں، خود جب بیٹھ کے چاہے اردو میں پڑھے چاہے عربی میں پڑھے، دعائے کمیل ہے،
پڑھنے کا آپ کو حوصلہ نہیں، چند جملے آپ نے دعائے کمیل کے پڑھ دیے. الہی کم من قبیح سترتا، خدایا تو نے میرے کتنے گناہوں کو چھپا لیا. ایک ایک جملے کا اپنا ورد بنا لے اپنی زندگی میں. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَّسْتُ أَهْلًا لَّهُ نَشَرْتَ، اور میری کتنی اچھائیاں تھیں جو تو نے لوگوں میں نشر کر دی جن کا میں اہل نہیں تھا. کافی نہیں ہے؟ خدایا تو نے مجھے لوگوں میں عزت دے دی، لوگ آج مجھے اچھے نام سے جانتے ہیں اور میں لوگوں کو عزت دینے پہ تیار نہیں ہوں. باپ سے بدتمیزی، ماں سے بدتمیزی، بہن بھائیوں سے بدتمیزی، بد اخلاق. ایک اور خیال رکھیے جو خواتین میں بڑی مصیبت ہے، لہجے کا نرم ہونا ایک، سامنے والے کی بات کو پورا ہونے دینا. یہ دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جس کا اپنا سامنے کا جملہ پورا نہیں ہوتا نہ دوسرے والے کا ہوتا. کیسے سن لیتی ہیں مجھے نہیں معلوم. سامنے والے کی بات کو تحمل سے اس کی بات کو پورا ہونے دیجیے. ائمہ کا بھی یہ دستور تھا، جب کوئی آتا تھا سامنے والے کی، رسول کا بھی تھا، جب سامنے والے کی گفتگو پوری ہو گئی اب آپ نے ذرا سا غور کریں کہ اس کی گفتگو میں ہے کیا، اس کی گفتگو پوری طرح سمجھیں. جیسے آپ نے بغیر سمجھ، تم نے تو میری بات ہی نہیں سمجھی، عقل کا میں یہ تھوڑی کہنا چاہ رہی تھی، میرا تو کچھ اور مطلب تھا. پوری گفتگو ہوگی کہ آپ یہی کہنا چاہ رہی تھی. یہ استدلال کا طریقہ، منطقی استدلال کا طریقہ ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہی تھی، ہاں میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. اب پھنس گیا آدمی اپنی بات کے سامنے، اب وہ اس کے لیے جو وہ کوماس بن گیا، اب بھاگ کے کہاں جائے گا. یہی مطلب تھا آپ کی بات کا، ہاں میری بات کا یہی مطلب تھا. اب پھر آپ اس پر پازیٹو جواب دیجئے یا نیگیٹو جواب. دوسرے یہ کہ اپنی گفتگو میں اخلاقی معیار کا خیال رکھنا، جھگڑا آپ کا ختم ہو جائے گا. دیکھیے ایک سوال کیا گیا ہے اور آج کے دور میں اپنے سے چھوٹے کو سمجھانا مشکل ہے، بہن یا بھائی کی اولاد کو غلطی کرتے ہوئے دیکھنا. یہ ساری ٹیکنکس آپ کو سیکھنی پڑیں گی اگر آپ کو گھر میں کام کرنا ہے. انسانی نفسیات، اس کی سائیکو کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورکنگ کے راستے کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. رسول نے 40 سال کے بعد خدا نے معاشرے کی سائیکو کو سمجھیے، اس کی نفسیات کو سمجھیے. جذباتی ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ جذباتی ہو جائیں گے، آپ جو وہ ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجے گئے. دیکھیے ہر جگہ پر بڑی سا بڑا بند بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور ہوتا ہے. آپ اس انسان میں نرم گوشہ تلاش کیجئے کہ اس میں کہاں سے ڈرل کیا جائے. دیکھیے نرم گوشہ کہاں سے نکلتا ہے. ایک سے آپ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھو، تمہیں پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتا، نہیں ہے میرے پاس وقت، بور ہو جاتا ہوں میں. اب آپ نے چالاکی کی، آپ اس کے سامنے گئے، وہ کتاب کے 2-4 جملے آپ نے یاد کر لیے. فلاں کتاب میں اتنی پیاری حکایت ہے، کہہ دیا آپ نے، ختم قصہ. تھوڑے عرصے میں وہ گفتگو کرتے کرتے وہ کتاب آپ کی اس پر ختم ہو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا پوری کتاب مجھے پڑھ کے چلے گئے. یہ تو بہت ہی زیادہ چالاکی سے آپ کو جو وہ کام لینا پڑے گا. کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے، سیکھے نا خدا را، ائمہ سے سیکھے نا کہ معصومین 2 معصوم کیا کیا. اگر وہ غلط وضو کر رہا ہے، ہم وضو کر کے بتاتے ہیں اگر ہمارا وضو غلط ہو. اب آپ کھڑے ہو گئے، دیکھو ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے غسل کرتے ہیں، ختم. تیمم ایسے کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر، بس بحث یہاں تک 30 حد تک آگے رکی
ورنہ بحث بہت زیادہ طولانی ہو سکتی ہے کہ وقت ہے ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا کوئیشن ہو. پھر یہ ویسی کتاب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی نوعیت مذہبی ہو، ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھیے، اس کی قدر و قیمت جانیے، اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. پھر اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس ٹاپک پہ ڈاکٹر صاحب سے بحث کیجیے. ایک انسان ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، اس سے آپ بحث کیجیے کہ ڈاکٹر صاحب اب نوعیت یہ ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس میں دعائیں بھی لکھ دی ہیں. اگر زبان اثر نہیں کرے گی تو دعا تو اثر کرے گی. اگر کچھ نہ ہو نوٹ کر لیجئے اس کو، مشکل حل ہو کر نہ دے رہی ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رات کے 12 بجے یا 1 بجے ہمارے مومن کب ہوش میں آئیں گے؟ عریضہ اس وجود مقدس کی خدمت میں جو سب کا طبیب ہے، وہ سب کا طبیب ہے، وہ سب کی رگیں، سب کے حالات جانتا ہے. زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کو قلم لے کے بیٹھیں گی، خود حضرت کو معلوم. الاجل یا مولا یا الاجل اے میرے آقا، یا صبر دے دے، بہت بڑی نعمت ہے، یا مسئلے کا حل دے دے، بہت بڑی نعمت ہے. مولا میں نے سب سے آپ مشکل یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس عریضے کا ترجمہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جو عریضہ جا رہا ہے وہ عریضہ بھی فیشن بن گیا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، جان میری لب آ گئی. اے میرے آقا، دنیا نے مجھے مایوس کر دیا ہے میرے مولا. ہر در میں نے کھٹکھٹایا ہے، کہاں جاؤں میرے مولا و میرے آقا. اب خطاب کریں، یا ابن الحسن، یا ابن الزہرا، یا ابن الطاہا، یا سیدی و مولائی بحق جدک جدتک فاطمہ فاطمہ فاطمہ. معصوم نے فرمایا جو مومن 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چلا کر کے کسی گوشے میں جائے یا نماز الہی بحق فاطمہ، خدا اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. فاطمہ کا حوالہ دے اور خدا دعا قبول نہ کرے. خدایا اگر قبولیت دعا میں دیر ہے تو صبر دے دے. صبر کی نعمت اگر مل جائے گی مسائل حل. خدا یہ لوگ مجھے ستاتے ہیں، مولا امام زمان. وہی میں نے کہا نا کہ ذاتی میں مولا میرا دل آپ جانتے ہیں. میں مدرسے میں جانا چاہتی ہوں للہ للہ مولا، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اور یہاں بھی آپ کی خدمت میں یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور زندگی میں حضرت کا ذکر اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لی. دکھائیے مار کر کہیں. ہاں دیکھیے آپ لوگ اس سے حتماً آگاہی رکھتی ہوں گی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہارٹ بیٹنگ ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دل تو دھڑک رہا ہے. اس کو سمجھنے والا کون ہے؟ کون سمجھے گا اس کو؟ اسپیشلسٹ سمجھے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کون سمجھے گا؟ جو اس کا ماہر ہے وہ سمجھے گا. اب کیا ہوا؟ آپ کا
ہاتھ نہیں چل رہا، کیا لکھوں؟ اب چلا یہ بنانا شروع کیا، یہ عریضے پر ہو رہا ہے، کون سمجھے گا؟ وہ طبیب سمجھ جائے گا جس کے لیے یہ عریضہ جا رہا ہے۔ میرے مولا لفظ میرے پیچھے رہ گئے، جب لکھنا چاہتی ہوں آنسو آگے آ جاتے ہیں، میری مشکلات اتنی ہیں، مولا میں یہ لکیریں بنا رہی ہوں، اب خود ہی سمجھ لے میرا دل کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس طبیب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اس کے لیے طبیب ضروری ہے تو وہ میرے حالات، تو وہ میرا طبیب سمجھ لے گا تو طبیب ہوتا ہے، پھر وہ مریض کو اذیت میں نہیں رکھتا۔ تو ایک یقین تو حضرت پر پیدا کرے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، پہلے کس کو بلائے؟ یا ابن الحسن، مولا دور فتنے کا دور ہے، مولا آپ جانتے ہیں میں نے اپنی آخری کوشش کر لی، ابن الزہرا، اے کجیوں کو دور کرنے والے، فساد کو دور کرنے والے، ذرا پڑھیے دعائے ندبہ میں، اے ہم و غم کو دور کرنے والے، ذرا پڑھیے حدیث قصہ میں، جمع من شیعتن و محبین و فیہم محموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغمون الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجت۔ ذکر اہل بیت، اے بی بی آپ جانتی ہے لوگوں سے غیبت کرنے کی بجائے ایک گوش و کنار اختیار کر کے اپنے ولی نعمت امام کو مخاطب کر کے کہے، عریضے پہ عریضہ بھیجے، عریضے پہ عریضہ بھیجے، ابن الحسن الاجل الاجل الاجل۔ مولا اب تو لکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ لکیریں ہی میں نے بنا دی ہیں، سیدھے سمجھ جا، کوئی کربلا جا رہا ہو عریضہ دیتے ہی میرا عریضہ ڈال دینا، میرا یہ سلام کہہ دینا۔ عریضے کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ کو ضروری نہیں کہ آپ نیٹی جھیٹی جائیں، آپ سمندر میں جائیں، پاک زمین میں گڑھا کھود کر دے دیجئے، وہ خود ماں باپ سے 1000 گنا چاہنے والا امام، ہم اسی کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے سامنے والے سے لڑتے ہیں اپنے حق کے لیے، 5 منٹ کا عریضہ نہیں لکھ سکتا تو امام کے لیے۔ واقعات علمان، پریشان ہے، کیا کروں مولا؟ عریضہ لکھا، اور ایسا بھی ہوا ہے، عریضہ لکھا، عریضہ لکھ کے اوپر گھر کا اور ٹینک نہیں ہوتا، اس پہ جا کے رکھ دیا رات میں، صبح یقین پیدا کرے اپنے دل میں جلوہ، دیکھا کہ اس آٹے کے اندر سے عریضہ غائب ہے، آٹا موجود ہے، عریضہ غائب ہو گیا، پہنچ گیا حضرت کی خدمت میں۔ بات یہ کہ ہم جب دنیا کو وسیلہ بناتے ہیں تو وسیلہ اہل بیت سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن پہلے ہی مرحلے پہ میں اپنے گھر کی مشکلات ہوں، یا آفس کی ہوں، یا دفتر کی ہوں، یا مدرسے کی ہوں، ان کو پکاروں کہ دنیا نے جہاں ہر مشکل میں ان کو پکارا ہے، مسئلہ حل نہیں کریں گے وہ، ان کے اندر صبر کا امتحان ہوتا ہے، جتنا صبر کرے گا مومن اتنا تیرے لیے درجات ہے۔ مولا بہت مشکل ہوگی، گھر میں تنگ دستی ہے، بس میں ختم کروں گا، ابھی چند آنسو آ ہی گئے ہیں، تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے غریب چاہنے والے پر وقت آیا کہ اس کے گھر میں اس سال مجلس کے لیے کچھ نہیں، بہت روئیں گے آپ، اس سال مجلس کے لیے کچھ نہیں ہے،
تو کیا کریں؟ زوجہ بھی مومنہ، اولاد بھی مومن۔ نظر پڑی چھوٹی سی بچی پر کہ بیٹا میں تجھے جا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں، گھر میں غم حسین تو ہو جائے۔ گیا، جا کے بازار میں بچی کو بیچ دیا۔ یہ لکھا ہے، کتابیں موجود ہے۔ گھر آیا، زوجہ سے بیٹھ کے باتیں کرا، کوئی بات نہیں، اس سال غم حسین تو ہو جائے گا۔ دروازے میں دق الباب ہوا، دیکھا بچی کھڑی ہوئی ہے۔ بیٹا ابھی تو تجھے بیچ کر آیا تھا، یقین تو پیدا کریں اپنی زندگی کے مسائل میں۔ ابھی تو بیچ کر آیا تھا بیٹا، اب تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ کہ بابا تم جانتے نہیں ہو، نہیں، آپ نے جس کے ہاتھوں بیچا تھا وہ میرا مولا حسین تھا۔ فرمایا آئندہ اپنے بچوں کو ایسے فروخت نہ کرنا، تیرے زہرا پہ چوٹ پڑتی ہے۔ ہم خود تمہاری مجالس کا اہتمام کرنے والے ہیں، ہم آئیں گے تمہاری مجلس میں۔ تبرک سے کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں واقعات، دل کو رجوع تو دے، خود بخود جھگڑوں کا مسئلہ کا حل ختم ہو جائے گا۔ آخری بس یہ بات یاد آ گئی، 3-4 سال پہلے کا واقعہ۔ یہ بندہ مومن کہیں گے یہ تو بہت پرانا، بندہ مومن 3-4 سال پہلے کا واقعہ۔ بندہ مومن مرثیہ پڑھا کرتا تھا، اس کا وعدہ تھا 3 محرم کو فلاں گھر میں جا کے مرثیہ پڑھے گا۔ یہ بندہ مومن محرم سے 1 دن پہلے انتقال کر گیا۔ صاحب خانہ نے انتظار کیا، اور اصلی سچا واقعہ ہے، خود شاہد ہوں اس واقعے کا۔ جب یہ بندہ مومن نہیں پہنچا مرثیہ پڑھنے والا، اس نے کسی اور کو بلایا اور مجلس ختم ہو گئی۔ کہتا ہے کچھ دیر نہیں گزری تھی، ایک دم مزہ خانے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر گیا، اندر مرثیہ پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ پھر دروازہ کھلا اور قریب سے گزرتے ہوئے کہا میں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا ہے، میرا تبرک تو میرے گھر پہنچا دینا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس دنیا میں ہیں؟ بے یقینی جو ہے انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یقین پیدا کرے اور اپنے معاملات اہل بیت کے حوالے کرتے، سب ختم ہو جائے گا۔ عاشق اہل بیت، خدا تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا، خدا تجھے واسطہ زہرا مرضیہ کا، خدا یہ دل دکھے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اور ہم تو خوشی میں بھی روتے ہیں۔ انہی کی زوات کا صدقہ کہ جہاں زہرا اور علی کے درمیان جھگڑا نہیں تھا، وہ گھر امن کا گھر تھا۔ خدایا ہمارے گھروں کو بھی وہ امن نصیب کرتے ہیں۔ خدایا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بجز کے کہ ہم واسطہ دیں تجھے۔ الہی بحق فاطمہ، بحق نبی، بحق علی، بحق حسین، بحق حسن و حسین، تو ہی ہمارے حال پر رحم فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ خدایا بحق محمد وآل محمد، علی عباس حیدر جو مریض ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی ایک مجلس ہو گئی، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، تمام مریضوں کو، ایک اور مومنہ ہے حسین زہرا بہت شدید علی، تمام کو شفا عنایت فرما۔ خدایا اگر ہمارے جسم مریض نہ ہو تو ہماری روحیں مریض ہیں، ہماری روحوں کو شفا عنایت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل